بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین اما بعد۔ فقہ الحسنات یعنی نیکی کے احکام اور مسائل۔ آپ اور میں یہ بات جانتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ نیکیاں کرنا ہے، برائیوں سے بچنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کرنا جسے ہم نیکی کہتے ہیں، جس قدر زیادہ کر سکیں یہ کرنا، اور جو کام اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جن کو اللہ نے منع کیا ہے، جن سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جن سے منع کیا ہے، جو گناہ کی باتیں ہیں، ان باتوں سے بچنا، یہ برائیوں سے بچنا ہے۔ یہی ہماری اور آپ کی زندگی ہے، اور اسی پر آخرت میں جا کر میرا اور آپ کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن یعنی بندوں کے اعمال کا وزن کیا جانا، تولا جانا، یہ برحق ہے۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، اس دن جن کے اعمال زیادہ وزنی ہو جائیں گے، یا جن کا میزان، جن کے ترازو زیادہ وزنی ہو جائیں گے، وہ کامیاب ہو جائیں گے۔ ومن خفت موازینہ، اور جن کے ترازو ہلکے پڑ جائیں گے، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفسوں کا گھاٹا کیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کے آنے کے بعد بھی اپنے نفسوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی اس آیت سے جو بات مجھ کو اور آپ کو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ہماری اور آپ کی پوری زندگی کا خلاصہ اگر ہم دیکھنا چاہیں تو یہی ہے کہ ہم نیکیاں کریں، برائیوں سے بچیں۔ اب یہ جو نیکی کرنے کا معاملہ ہے، اس نیکی کرنے کے معاملے میں بھی اسلامی شریعت نے بڑی تفصیلات اور بڑی باریک تعلیمات دی ہیں۔ ایسی تعلیمات ہیں کہ جن تعلیمات کو جانے بغیر بسا اوقات ہماری نیکیاں نہیں رہ جاتی، اور ایسی تعلیمات ہیں کہ جن کو جان لینے کے بعد ہماری بہت ساری چھوٹی نیکیاں بہت بڑی نیکیاں بن سکتی ہیں۔ ایسی تعلیمات ہیں جن تعلیمات کے جاننے کے بعد ہم اپنی نیکیوں کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، میں آپ کو مختصراً آج آپ کے سامنے تذکرہ کر دوں۔ نیکی کے کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ وہ نیکی ہے اسلام کی نظر میں۔ ہم نے جس کو نیکی سمجھ لیا وہ نیکی نہیں ہو جاتی۔ آدمی نیکی کرنا چاہتا ہے تو نیک نیت ہی کافی نہیں، نیت اچھی ہو یہ کافی نہیں، جس کام کو نیکی سمجھ کر آپ کر رہے ہیں وہ نیکی ہونی چاہیے۔ کون سی چیز نیکی ہے، کون سی چیز نیکی نہیں ہے، یہ معلوم ہونا ضروری ہے آپ کو۔ ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے پاس نیکیاں کئی قسم کی ہیں۔ اب آپ ایک ہی نیکی کر سکتے ہیں، 4 نیکیاں ہیں سامنے، لیکن 4 میں سے ایک ہی کرنے کی آپ کے پاس طاقت ہے، تو ان 4 نیکیوں میں سے زیادہ فضیلت والی نیکی کون سی ہے یہ جاننا بھی آپ کے لیے ضروری ہے، تاکہ کم محنت میں آپ زیادہ اجر پا سکیں۔ نیکیوں کے اندر یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا ثواب ہماری اپنی زندگی تک ملتا رہتا ہے، لیکن ہماری زندگی کے بعد ختم، کوئی سلسلہ نہیں۔ لیکن وہی نیکیوں میں کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو ہماری زندگی میں بھی ثواب پہنچاتی ہیں، اور ہمارے انتقال کے بعد بھی نیکیاں وہ باقی رہتی ہیں تو ہمیں ثواب پہنچاتی رہتی ہیں۔ اب ان دونوں قسم کی نیکیوں کو پہچاننا اور زندگی میں دونوں قسم کی نیکیاں کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ نیکیوں کے سلسلے میں ایک بات یہ بھی جاننی ضروری ہے کہ بہت سارے لوگ نیکیاں کرتے ہیں وہ اپنے حساب سے، لیکن نیکیوں کے ساتھ کچھ ایسی غلطیاں ساتھ میں کرتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ان کی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی جگہ پہ خوش رہتے ہیں، مست رہتے ہیں، مگن رہتے ہیں کہ میں تو بہت نیکیاں کر رہا ہوں، لیکن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے بھی اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے کہ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے کہ زندگی میں ان کی گئی ساری محنتیں برباد ہو چکی ہوگی، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم نے بہت اچھی نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری دی ہے، ساری نیکیاں برباد ہو چکی ہوگی۔
آپ یقین مانیں یہ خود ایک عظیم میدان ہے جس کو ہم فقہ الحسنات کہتے ہیں، یعنی نیکیوں سے متعلق جو اسلامی شریعت کے تفصیلی احکامات ہیں ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں۔ میں بات مختصر کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے درس میں جو بنیادی مسئلہ آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم کو جو نیکیاں کرنی ہیں اور جو گناہوں سے بچنا ہے، ان نیکیوں کے کرنے اور برائیوں سے بچنے کے جو احکام، جو تفصیلات اسلامی شریعت میں آئی ہیں، ان احکام کو ہم جانیں، ان کو سیکھیں، ان کی پابندی کریں، تاکہ ہم چھوٹی سی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر کے جائیں، چھوٹی سی زندگی میں بڑی بڑی نیکیاں کر کے جائیں، محدود زندگی میں ایسی نیکیاں کر کے جائیں جن نیکیوں کی ہم نے حفاظت بھی کی ہو، نیکیوں کی حفاظت کرنے کا طریقہ بھی ہمیں معلوم ہو۔ جو نیکیاں ہم کرتے ہیں ان نیکیوں کو برباد کرنے والی چیزیں کیا ہیں، ان کو جان کر ان سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ساری باتیں ضروری ہیں اگر ہم اپنی عملی زندگی میں کی جانے والی نیکیوں کو اپنا ذخیرہ آخرت بنانا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تو یہ ضمانت ہے، گارنٹی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو آدمی ایک ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا تو اس نیکی کو دیکھے گا، یعنی اس نیکی کو اللہ تعالیٰ کے سامنے دیکھے گا کہ اللہ تعالیٰ وہ نیکی اس کے سامنے لا کر حاضر کرے گے، اس پر اس کا بدلہ دیں گے اسے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی برائی اس نے کی ہوگی تو برائی بھی وہ قیامت کے دن اپنے سامنے دیکھے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس معاملہ صاف ہے، جو نیکی ہے، نیکی کی حیثیت سے باقی رہے وہ آپ کے سامنے آئے گی، وہ ضائع نہیں ہوگی، اور جو برائی ہے برائی کے طور پہ سامنے آئے گی وہ چھوڑی نہیں جائے گی۔ یہ آپ کی میری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نیکیاں وہ کریں جو کل اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے لائیں۔ ہم اگر نیکیاں نہ کریں یا نیکیوں میں کوتاہیاں کریں یا بڑی نیکی کرنے کی جگہ کسی چھوٹی نیکی میں اپنا وقت لگا لیں، اور یا پھر نیکیاں تو کریں لیکن نیکیوں کو برباد کرنے والے بہت سارے کام کر کے اپنے ساتھ جائیں، ہم سے زیادہ نادان اور ناسمجھ انسان کوئی نہیں ہو سکتا۔ میں آج کی اس گفتگو میں زیادہ کچھ نہیں کہنا چاہتا۔ جو بات آج میں نے آپ کے سامنے بتائی وہ بس یہ بات تھی کہ نیکیوں کے بھی اپنے احکام اور مسائل ہیں، یعنی ہم نیکی کرنا چاہتے ہیں تو اسلام نے نیکی کرنے کے بھی آداب، احکام، مسائل بیان کیے ہیں۔ ان آداب کو سیکھنا، ان آداب کو سمجھنا اور ان کی رعایت کرتے ہوئے نیکی کرنا اور ان کا لحاظ کرتے ہوئے نیکیوں کی حفاظت کرنا، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔